बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क न्यूज़ की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। इंडिया की मरकजी हुकूमत ने दफाई शोबे में आत्मनिर्भर इंडिया यानी खुद कफील इंडिया का नारा बुलंद किया है, जिसके तहत मुल्क की वजारत दफा ने 101 एशिया की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। दोस्तों, इन एशिया में आर्टिलरी गन्स, ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट, रडार और दीगर दफाई साजो सामान शामिल हैं। इन एशिया की मुल्क से बाहर दरामदात पर पाबंदी का ऐलान करते हुए इंडिया के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस पाबंदी को दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दरमियान मरहलावार अंदाज में नाफज किया जाएगा। वजारत दफा के मुताबिक इस फैसले से मुल्की सनत को फरोग मिलेगा। वजीर दफा ने कहा कि इन एशिया की फहरिस्त वजारत दफा ने तमाम मुतल्लका फरीकीन से मुशावरत के बाद तैयार की हैं, जिनमें फौजी, निजी और सरकारी शोबे की सनतें भी शामिल हैं, और इसका मकसद ये है कि मुस्तकबिल में जंगी साजो सामान की तैयारियों के सिलसिले में इंडिया की सलाहियतों का जायजा लिया जाएगा। इंडिया के दफाई अखराजात। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की सालाना रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फौजी शोबे में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इस फहरिस्त में अमेरिका पहले जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने सन 2019 में दफाई शोबे में 71 अरब डॉलर खर्च किए, जो सन 2018 के मुकाबले में 6.9% ज्यादा हैं। सन 2019 में चीन ने दफा की मद में 261 अरब डॉलर जबकि अमेरिका ने 732 अरब डॉलर खर्च किए। इंडिया फौजी मसनूआत की सबसे ज्यादा खरीदारी रूस से करता रहा है और इसके बाद अमेरिका, इसराइल और फ्रांस का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के दफाई अखराजात में इसलिए भी इजाफा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर सूरत हाल कशीदा है। लेकिन क्या वजारत दफा के नए ऐलान के बाद अगले 5 वर्षों में ये तस्वीर बदल जाएगी? क्या इंडिया का दफाई शोबे में खुद कफील होने का ख्वाब अगले 5 सालों में पूरा हो जाएगा? इसके बारे में मुल्क के दफाई अमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन की राय मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, इस वक्त किसी हद तक दफाई शोबा खुद कफील है। दफाई अमूर के माहिर राहिल बेदी का कहना था कि राजनाथ सिंह के बयान में कोई नई बात नहीं है, ये नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात है। उन्होंने कहा कि सन 2023 में दफाई खरीदारी के तरीकेकार में भी यही बात कही गई थी, और आज भी इंडिया में जो दफाई साजो सामान तैयार किया जा रहा है, इसमें इस्तेमाल होने वाली कई पुर्जे बैरून मुल्क से ही बनकर आते हैं। बहुत सारे दफाई आलात जो इंडिया में तैयार हो रहे हैं वो लाइसेंस की बुनियाद पर तैयार किए जाते हैं। लाइसेंस की बुनियाद पर बनाए जाने का मतलब ये है कि फौजी साजो सामान तैयार करने का लाइसेंस गैर मुल्की कंपनी के पास है, और इस गैर मुल्की कंपनी ने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है, जिसकी वजह से वो ये मसनूआत इंडिया में बनाने के काबिल होती हैं। वजारत दफा के नए हुक्म में अभी तक कोई वादिया हवाला नहीं मिल सका कि क्या लाइसेंस की बुनियाद पर बनाए जाने वाले सामान को भी दफाई शोबे में खुद अनसारी समझा जाएगा। राहिल बेदी का कहना है कि जब तक गैर मुल्की कंपनियां दफाई सौदों में इस हद तक मुदाखलत करती हैं, तब तक दफाई सामान में खुद अनसारी हासिल करने का नारा कामयाब नहीं हो सकता। लाइट कम्बैट तैयारा एयरक्राफ्ट का इंजन और बहुत सारे दूसरे पुर्जे इंडिया बैरून मुल्क से बरामद करता है, और फिर इन्हें जोड़कर ये तैयारे इंडिया में तैयार होते हैं। क्या दफाई साजो सामान में खुद अनसारी के नारे का मतलब ये होगा कि लड़ाका तैयारों के इंजन मुकम्मल तौर पर इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगे, या इंजन को इंडियन लाइट जंगी तैयारा समझा जाएगा, चाहे वो गैर मुल्की ही क्यों ना हो? इसकी वजाहत इंडियन हकाम के बयानात ये हकामात से नहीं हो सकती। राहुल बेदी का कहना है कि इंडिया में लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट सन 1983 में बनना शुरू हुए थे। 37 वर्षों में इसका बुनियादी मॉडल मार्क 1 ही हम इंडिया में बनाने में कामयाब हुए हैं। मार्क ए इसका फाइटर जंगी मॉडल होगा, जिसका प्रोटोटाइप अभी तक इंडिया में तैयार नहीं हुआ है। इसे बनने में 4 से 5 साल लगेंगे। वजारत दफा की जानिब से जिन 101 एशिया पर दरामदी
پابندی عائد کی گئی ہیں، ان میں لائٹ کمیٹ طیارے بھی شامل ہیں جنہیں اب دیسی ساختہ یا مقامی طور پر تیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی اس طیارے کو بنانے کے لیے بیرون ممالک سے 50% سامان لیا جاتا ہے تو مستقبل میں اس کو کم کرنے اور انڈیا میں چیزیں بنانے کی کوشش کی جائیں گی۔ اس طیارے کا انجن اور اس میں استعمال ہونے والے ہتھیار سب باہر کے ہیں۔ اس طرح کی کہانی لائٹ ویٹ ہیلی کاپٹر کی بھی ہے۔ اس کا انجن فرانس سے آتا ہے اور انڈیا ایئر کرافٹ لمیٹڈ میں یہ دوسرے پرزوں کے ساتھ اسمبل کیا جاتا ہے۔ راہل بیدی کا کہنا ہے کہ دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے لیے انڈیا کو ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ راہل بیدی نے بلٹ پروف جیکٹ کی ایک مثال دے کر کہا کہ انڈیا میں 1990 کی دہائی سے اسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فی الحال اتر پردیش کے کانپور میں ایک نجی کمپنی میں یہ بنائی جاتی ہے، لیکن اس جیکٹ کو بنانے کے لیے کیلور نامی چیز استعمال ہوتی ہے اور آج تک وہ بیرون ممالک سے منگوائی جا رہی ہے۔ 2 سال قبل ملک میں اس کی پیداوار شروع ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ملک میں اتنی تعداد میں یہ نہیں بنتا کہ ہم انڈیا کو بلٹ پروف جیکٹ میں خود کفیل کہہ سکیں۔ دوستو، انڈیا نے سالٹر رائفل بھی بنانے کی کوشش کی۔ راہل بیدی کہتے ہیں کہ انڈیا نے سن 1990 کی دہائی میں ایک دیسی سالٹ رائفل انسان بنائی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سن 2010-2011 میں فوج نے کہا تھا کہ یہ رائفل عملی طور پر مؤثر نہیں ہے۔ انڈین فوج نے یہ کہتے ہوئے انسان رائفل کو مسترد کر دیا کہ اسے چلانے میں بہت سی دقت درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں ایک دوسری رائفل چاہتے ہیں۔ اس وقت سے نئی رائفل کے بارے میں 8-9 سالوں سے صرف بات چیت جاری ہے۔ انڈیا میں سن 2001 تک دفاعی شعبے پر DRDO اور آرڈیننس فیکٹری جسے سرکاری کمپنیوں کا غلبہ رہا، مگر اس کے بعد حکومت نے نجی کمپنیوں کو کام کرنے کی اجازت دی، لیکن آج تک دفاعی سودوں میں ان کا حصہ 8 سے 10% سے زیادہ نہیں بڑھا۔ L&T مہندر اور بھارت فورج جیسی کچھ کمپنیاں دفاعی ساز و سامان کی صنعت میں آگے آ رہی ہیں۔ امنیش کے مطابق ڈیفنس ایک ایسا شعبہ ہے جہاں سرمایہ کاری کرنے پر منافع حاصل کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسے چھوٹے بجٹ سے شروع نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے کمپنیوں کو زیادہ سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں اس شعبے میں سرمایہ کاری کے بعد بھی ریٹرن منافع وصولی کی ضمانت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فارن کمپنیاں ہم سے بہتر ساز و سامان بناتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے مقابلے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ بیرون ملک دفاع کے شعبے میں جن کا نام ہے اور جو قابل اعتبار ہیں وہ 80 سے 70 کی دہائی میں اس شعبے میں مصروف عمل ہیں۔ انڈین کمپنیاں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان مصنوعات کا فروخت بہت کم ہے اور ایسے آلات نہ تو جلدی سے خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں بہت جلد تبدیل کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا انڈیا کی مصنوعات عالمی معیار کی ہو سکیں گی؟ غزالہ وہاب فورسز میگزین کی ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں۔ فورسز دفاعی امور سے متعلق ایک ماہانہ رسالہ ہے۔ غزالہ کا کہنا ہے کہ انڈیا میں کئی برسوں سے دفاعی ساز و سامان کے لیے لائسنس تیار ہو رہے ہیں، لیکن دفاع کے میدان میں خود انحصاری کے لیے مرکزی حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان آلات کی تحقیق اور ڈیزائن بھی انڈیا میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ کسی بھی چیز کی قابلیت کا تجربہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ کون اسے خرید رہا ہے۔ اگر میں کچھ بناؤں اور میرے گھر والے خرید لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنی مصنوعات کو بازار میں فروخت کرنے کے قابل ہوں تو یہ ایک قابل قدر چیز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہی بات انڈیا میں تیار کردہ دفاعی ساز و سامان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈیا جو بھی دفاعی ساز و سامان تیار کر رہا ہے اسے برآمد کرنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا کہ بیرونی ممالک ہماری مصنوعات میں کتنی دلچسپی
دلچسپی لے رہے ہیں یا خرید رہے ہیں۔ غزالہ نے مثال دیتے ہوئے انڈیا میں تیار ارجن ٹینک کا ذکر کیا۔ انڈین فوج اس ٹینک کے وزن کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آخر کار انڈین فوج نے اسے خریدا۔ تیجس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اگرچہ انڈین ایئر فورس نے تیجس کو خریدا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کے جدید وژن کا انتظار کریں گے۔ تیجس بننے میں کتنا عرصہ لگا یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ ٹیکنالوجی بیرون ممالک میں کہیں بھی استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت انڈیا میں دفاع سے متعلق ایسی کوئی چیز نہیں بنتی جسے یہاں پوری طرح سے تیار کیا جا رہا ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ انڈیا بڑی دفاعی کمپنیوں کی سپلائی چین کا ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پر بوئنگ کمپنی غیر ملکی ہے، لیکن اس کے بہت سے حصے انڈیا میں بنتے ہیں جو انڈیا بیرون ملک فروخت کرتا ہے، پھر یہ ان ممالک میں سنبل ہوتا ہے۔ انڈیا کی دفاعی ساز و سامان برآمد کرنے کی فہرست بھی ایسی ہی ہے۔ راہل بیدی نے دنیا کے دوسرے ممالک میں انڈیا میں تیار دفاعی اشیاء کی مانگ پر 2 مثالیں پیش کی۔ سن 2009 کی بات ہے جب انڈیا نے 8 درو ہیلی کاپٹر ایکٹوڈور کو بیچا تھا۔ ان میں سے 4 گر کر تباہ ہو گئے اور ایکٹوڈورو نے باقی کے 4 ہیلی کاپٹر انڈیا کو واپس لوٹا دیے اور اس حوالے سے کیا گیا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اس طرح انسال رائفل کے ساتھ بھی لگ بھگ یہی کچھ ہوا۔ یہ رائفل انڈیا نے پڑوسی ملک نیپال کو فروخت کی۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دفاعی شعبے کی کمپنیوں کو مختلف پہچان بنانے کی ضرورت ہے، جس میں کمپنیوں کو وقت اور رقم دونوں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے نیٹ ورک نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔